خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمین یا رب العالمین. گزشتہ نشست کے آخر میں عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، اپنے مضمون کے اعتبار سے اپنی جگہ مکمل بھی ہے، خود مکتفی بھی ہے، اور بظاہر، اس لفظ بظاہر کو انڈر لائن کر لیجئے، بظاہر پہلے رکوع کے مضامین سے منقطع بھی ہے اور غیر مربوط بھی ہے، لیکن یہ صرف ظاہری اعتبار سے ہے. بنظر غائب اگر دیکھا جائے تو جیسے وہ مشہور مصرع ہے کہ ربط محکم اسی بے ربطی تحریر میں ہے، بہت گہرا ربط ہے اور بہت منطقی تعلق ہے اس رکوع کا پہلے رکوع کے مضامین کے ساتھ. اگرچہ اس ربط کی طرف اختصار کے ساتھ گزشتہ نشست کے آخر میں نے کچھ اشارے کیے تھے، لیکن اب آج جب کہ ہم ان آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں تو انہیں اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اصل میں یہ 4 سورتیں جو اس مقام پر آئی ہیں، سورہ صف اور سورہ جمعہ، پھر سورہ منافقون اور سورہ تغابن، ان میں سے سورۃ التغابن جو ہے وہ ہمارے اس منتخب نصاب کے دوسرے حصے میں جو مضامین ایمان کے زیر بحث آئے ہیں ان میں شامل ہیں. یہ چاروں صورتیں در حقیقت بہت مربوط ہیں آپس میں، لہذا میں اس ربط کو بھی سورۃ الصف کے مضمون سے شروع کر رہا ہوں. سورہ صف کا مضمون کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس غلبہ دین کے لیے جد و جہد، جہاد اور قتال کے مختلف مراحل کے لیے پرزور دعوت دی گئی، اور اس کے لیے جو جمعیت، جو جماعت، جو حزب اللہ تشکیل ہونی ضروری ہے، اس کی بنیاد کو آخری آیت میں واضح کر دیا گیا. یہ گویا کہ خلاصہ ہے چند جملوں میں سورۃ الصف کے مضامین کا. اس کے بعد سورہ جمعہ، یہ گویا کہ اس کے جوڑے کے طور پر جس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ نسبت زوجیت ان دونوں کے مابین کتنی گہری اور کتنی نمایاں ہے. اس سورہ مبارکہ کا مضمون یہ ہے کہ اس جد و جہد کے لیے، اس جہاد اور قتال کے لیے مردان کار اور افرادی قوت کیسے فراہم ہوگی اور کیسے اس کی تربیت کی جائے گی. یہ گویا کہ انقلاب نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا اساسی منہاج، وہ ہیومن میٹیریل کیسے پروکیور کیا جائے گا، پھر اس کی تربیت کیسے ہوگی، یہ مرکزی مضمون ہے سورۃ الجمعہ کا. اور اس میں جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کی مرکزی آیت جو ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. گویا کہ وہ پورا عمل دعوت اور عمل تربیت
یہ گھوم رہا ہے قرآن مجید کے گرد۔ اب اس سے اگلا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے نتیجے میں ایک مسلمان معاشرہ وجود میں آ گیا، مدینہ منورہ میں، چاہے اسے جدید جو تصورات ہمارے ہیں اس کے اعتبار سے ہم ریاست قرار نہیں دے سکتے، لیکن ایک دارالاسلام محدود معنی میں وجود میں آ گیا، تو اب اس عمل کا تسلسل جو ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے لیے یہ نظام ہے جو باقاعدہ جمعے کا، یہ ہفتے وار گویا کہ ایک اجتماع ہے اس حزب اللہ کا، اور اس میں اصل کام یہی ہے کہ وہی قرآن مجید کے گرد جو عمل گھوم رہا ہے، عمل نبوی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کو دوام دیا جائے، تسلسل دیا جائے، اس کا ایک باقاعدہ نظام قائم کر دیا گیا۔ اور اس اعتبار سے واقعتاً تعلیم بالغاں کا جو نظام اس نظام جمعہ کے ذریعے سے قائم ہوا ہے، اس کی کوئی نظیر پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی، اگرچہ اس وقت جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے اس کی روح ختم ہو چکی ہے، اب اس نے ایک رسم کی شکل اختیار کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی۔ آج بھی دنیا میں جس اہتمام کے ساتھ مسلمان جمعے کے لیے جاتے ہیں، مسجدیں جس طرح بھری ہوتی ہیں، کوئی منبر رسول پر کوئی نہ کوئی نائب رسول کھڑا ہو کر بہرحال کام اسے جو کرنا چاہیے تھا وہ بالعموم نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی اس طرح کا ریگولر کوئی ہفتے وار اجتماع جو ہے آج پوری دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ واقعتاً وہی بات جو پھر عرض کر رہا ہوں کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، تو اصل عمارت کیا ہے اس کی عظمت کو آج ہمیں سمجھنا ہے۔ بہرحال یہ جو میں نے ربط کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کی ہیں، تو یوں سمجھیے کہ پہلا رکوع جو ہے اس سورہ مبارکہ کا، سورہ جمعہ کا، وہ حکمت جمعہ ہی پر مشتمل ہے۔ دوسرے رکوع میں حکم جمعہ آیا ہے، جمعے کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس کا حکم ہے، اس کی تاکید ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جمعہ ہے کس لیے، گویا کہ پہلا رکوع جو ہے پورا کا پورا اسی بحث پر مشتمل ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں، آج میں سوچ رہا تھا تو مجھے ایک شعر یاد آیا، اس میں تھوڑی سی ترمیم کر رہا ہوں کہ میں خانہ یثرب کے انداز نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر، یعنی یہ تاریخ انسانی میں واقعتاً بڑی ایک امتیازی حیثیت ہے، پوری مذاہب کی جو تاریخ ہے اس میں بالخصوص، کہ اسلام میں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ریچولز نہیں ہیں، محض ریچول جسے کہا جائے، محض رسم کے جس کی کوئی سرے سے حیثیت ہی نہ ہو، اس کی کوئی حکمت سامنے نہ آئے، یہ ریچول جو ہے اسلام میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک استثناء صرف جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں وہ یہ ہے کہ مناسک حج میں سے بعض مناسک ایسے ہیں کہ جن کا علیحدہ علیحدہ سے اپنی جگہ پر کوئی اس کی حکمت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، رمی جمرات ہے، اسی طرح کا معاملہ ہے، اسی طرح یہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، لیکن یہ کہ ان کی ایک مجموعی حکمت موجود ہے کہ دین کا ایک مقام وہ ہے کہ جہاں آ کر اطاعت محض بے چون و چرا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، گویا کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک حکمت بن جاتی ہے کہ اس کی بھی مشق ہونی چاہیے، اس کی عادت نہ ہو جائے کہ جب بات سمجھ میں ہی آئے گی تبھی اتباع کریں گے، تبھی پیروی کریں گے، بلکہ یہ کہ مقام رسالت کے اعتبار سے یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، اطاعت تو کرنی ہے، اتباع تو کرنا ہے۔ تو یہ گویا کہ ہم ایک ثانوی درجے میں یا بالواسطہ ایک حکمت تو وہاں بھی تلاش کر لیں گے، لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ان کی کیا حکمت ہے یہ معین نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس کے سوا پورے دین میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی حکمت نہ ہو، اور اس اعتبار سے خاص طور پر میں نے بارہا یہاں ذکر بھی کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو معرکۃ الآراء کتاب ہے، حجت اللہ البالغہ، وہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس نے شریعت کے جملہ احکام کی حکمت، اسی لیے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے اسرار الشریعہ، شریعت کے اسرار کیا ہیں، سر کیا ہیں، بھید کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں، اغراض کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، تو ہر حکم کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ لیکن یہ جو جمعے کا معاملہ ہے اور سورہ جمعہ کا، یہ اس اعتبار سے مزید یوں کہیے کہ منفرد ہو گیا ہے کہ اس میں پہلے حکمت بیان ہوئی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
اور مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم وارث قرآن بنی ہے امت، اور علماء امت کا، زعماء امت کا کام یہ ہے کہ اسی عمل نبوی کو مسلسل جاری رکھیں امت کے اندر، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور صرف انفرادی سطح پر نہیں، اجتماعی سطح پر اس کا ایک نظام قائم کیا گیا۔ گویا کہ پہلی 8 آیات میں حکمت جمعہ بیان ہو رہی ہے، اور اگلی 3 آیات جن کا اب ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں ان میں حکم جمعہ آ رہا ہے۔ اس اعتبار سے جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ بہت ہی منفرد مقام ہے قرآن مجید کا، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس پہلو سے پوری سورت کا نام سورہ جمعہ بہت ہی موزوں ہے۔ عام طور پر قرآن مجید میں سورتوں کے جو نام ہیں ان کی کوئی گہری نسبت جو ہے مضامین کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ محض علامت، جو کہ اس میں علم کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اس میں علم جو ہے لاہور، شہر لاہور ہے، اس کا نام لاہور ہے، یہ اس میں علم ہے۔ اب اس شہر لاہور کے ساتھ اس لفظ لاہور کی کیا نسبت ہے، کیا معنوی ربط ہے؟ کچھ نہیں، یہ تو ایک علامت ہے، اس میں علم ہے۔ تو اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں قرآن مجید کی ان کے نام صرف بطور علامت ہیں۔ سورہ بقرہ، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں گائے کی اناٹمی اور فزیولوجی زیر بحث آئی ہے اور گائے ہی کا مضمون ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ ایک جگہ پر آپ یوں سمجھیے کہ 286 آیات میں سے زیادہ زیادہ وہ 4-5 آیتیں ہوں گی جن میں وہ واقعہ ایک آیا ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا گائے کو ذبح کرنے کا، ان کا جو رد عمل تھا، جو طرز عمل تھا وہ بیان ہوا ہے۔ صرف اس واقعے کی مناسبت سے اس کا نام ہو گیا ہے سورۃ البقرہ، تو اس کے مضامین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، علامت ہے۔ لیکن سورۃ الجمعہ یہ گویا کہ جو تشریح میں نے ابھی کی ہے اس سے یہ بات سامنے آئی کہ واقعتاً نہایت موزوں نام ہے اس کا سورۃ الجمعہ، اس لیے کہ پہلی 8 آیات میں حکمت جمعہ بیان ہو رہی ہے اور اگلی 3 آیات میں حکم جمعہ آ رہا ہے۔ اسی کی ایک اور نمایاں مثال آ رہی ہے، بلکہ نمایاں تر مثال آ رہی ہے اگلی سورت جو ہے سورۃ المنافقون، اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب میں اگلا درس اسی پر مشتمل ہے۔ وہ اور بھی زیادہ نمایاں ہے کہ پوری سورت وہ بھی 11 آیات پر مشتمل ہے، ایک رکوع پہلا 8 آیات کا اور دوسرا رکوع 3 آیات کا، اور اس میں یہ ہے کہ نفاق کا مضمون جس جامعیت کے ساتھ آیا ہے اس پر تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کے بعد چونکہ اگلا درس ہمارا وہی ہے تفصیل سے گفتگو ہوگی، تو یہاں یہ 2 صورتیں اس اعتبار سے بہت نمایاں ہو گئیں کہ دونوں کے ناموں کا بڑا گہرا تعلق ان کے مضامین سے ہے۔ اب آئیے ہم اس کا سلسلے وار مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اے ایمان کے مدعیو، اے ایمان کے دعوے دارو، جب ندا دی جائے، پکارا جائے، آذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو لپکو، دوڑو، ہمتاً متوجہ ہو جاؤ اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور چھوڑ دو کاروبار، خرید و فروخت، بیع و شرع، اس کو ترک کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پہلی بات تو نوٹ کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، بارہا یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ یہ قرآن مجید میں صیغہ خطاب ہے مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ اس میں مومنین صادقین بھی شامل ہوتے ہیں، ایسے مسلمان بھی جو مسلمان تو ہیں لیکن ایمان ان کے دلوں میں ابھی راسخ نہیں ہوا ہے، لیکن نفاق بھی نہیں ہے، اور تیسرے یہ کہ منافقین بھی اس خطاب میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ عمومی خطاب ہے امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ یہاں پر خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ اگرچہ لفظ یہ عام ہے یا ایھا الذین آمنوا، تمام مسلمان، لیکن یہاں پر یہ عام مخصوص منہ البعض، یہاں تمام مسلمان مخاطب نہیں ہیں، اس لیے کہ جمعہ کی فرضیت جو ہے وہ تمام مسلمانوں پر نہیں ہے، یہ بعد میں بات عرض کروں گا۔ تو اس اعتبار سے یہاں خطاب اگرچہ عام ہے لیکن یہاں پر مراد جو ہے وہ مخصوص ہوگی۔ دوسری بات ایک اور نوٹ کر لیجئے کہ جیسے سورہ صف میں ہم نے دیکھا کہ دوسرے رکوع میں بھی، یہاں تو چونکہ مختصر ہے یہ دوسرا رکوع، وہاں دوسرا رکوع قدرے اس سے زیادہ آیات پر مشتمل ہے، لیکن وہاں بھی یہی ہے کہ دوسرے رکوع میں خطاب ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ الفاظ جو ہیں
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ وہاں بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ چاہے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ گھاٹے کا سودا ہے، وہاں جہاد اور قتال کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، جان کے لیے مال کے لیے خطرات ہیں، خدشے ہیں، اندیشے ہیں، مال صرف کرنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ اس طبعاً انسان کو بہت محبوب ہے، جان انسان کو بڑی پیاری ہے، بچانا چاہتا ہے، لیکن وہ جان کا خطرہ لے کر میدان جنگ میں آنا ہے، بظاہر گھاٹے کا سودا ہے، لیکن یہ کہ اسی میں خیر ہے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں منفعت ہے، اسی میں مصلحت ہے، اگر تم حقیقی علم سے بہرہور ہو۔ اسی طرح کاروبار چھوڑ دینا، ہو سکتا ہے کہ کوئی دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا رہا ہو اور اسے کوئی گاہک کبھی نہ آیا ہو، کوئی کاروبار اس نے نہ کیا ہو، اور اچانک اسی وقت کہ ادھر اذان کی آواز آئے اور ادھر کوئی گاہک بھی دکان میں داخل ہو جائے، اب اس کے ایمان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی کہ ادھر حکم ہے کہ چھوڑ دو کاروبار، ضرور بیٹھ چھوڑ دو کاروبار، لیکن یہ کہ یہاں صبح سے ابھی تک کوئی کمائی نہیں کی ہے، لیکن یہ کہ اب اگر کوئی امکان تھا تو اب یہ یہاں بظاہر پھر گھاٹے کا سودا ہے، لیکن اگر تم اللہ کے حکم پر عمل کرو گے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اذا نودی للصلاۃ، جب پکارا جائے، ندا کی جائے، اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو جمعے کے دن اگرچہ اور 4 نمازوں کے لیے بھی پکارا جائے گا، ظاہر بات ہے فجر کی اذان بھی ہوگی، عصر کی اذان بھی ہوگی، مغرب کی بھی ہوگی، عشاء کی، یہاں پر مراد پھر وہی بات ہے کہ الفاظ عام ہے لیکن مراد خاص ہے۔ اس آیت میں وہ نماز جمعہ جو ہے اس کے لیے جو اذان دی جائے گی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہ بقیہ نمازوں کا یہاں تذکرہ نہیں ہے۔ للصلاۃ، الف لام یہاں لگا ہوا ہے، گویا کہ یہ لام جو ہے عہد کا ہے، وہ معین نماز جو جمعے کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، جو جمعے ہی کو آتی ہے، اس کے لیے جب پکارا جائے۔ اس اذان کے بارے میں بھی ایک بات نوٹ کرتے چلیے کہ حضور کے زمانے میں یہ اذان ایک ہی ہوتی تھی، اور اسی وقت ہوتی تھی جب حضور منبر تشریف فرما ہوتے تھے تو مؤذن سامنے کھڑے ہو کر اذان دیتا تھا، لیکن پھر جب مدینے کی آبادی بڑھ گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں پھر فیصلہ ہوا اور ایک اذان کچھ پہلے دینی شروع کی گئی تاکہ وہ اذان کوشن بن جائے لوگوں کے لیے اور وہ اس کو سن کر فوراً متوجہ ہو جائیں، لب کے کچھ نہ کچھ فاصلے اب موجود ہیں، لہذا وہ فاصلہ اس وقفے میں کور کر لیں اور پہنچ جائیں مسجد میں خطبے کے آغاز کے وقت۔ اب اس کے تھوڑے سے وقفے کے بعد، جیسے اب بھی ہمارے ہاں معمول ہے، پھر اب وہ اذان ثانی جس کو اب ہم کہتے ہیں، گویا کہ اصل اذان حضور کے زمانے میں وہی تھی، لیکن اس کو اب آپ کہیں اذان ثانی، اس کو اذان اول کہیں، ایک اس کی اصطلاح جو ہے کہ اذان حادث اور اذان قدیم۔ اذان قدیم وہی ہے جس کو اذان ثانی ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ حضور کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے بعد جس کا آغاز ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں، وہ اذان حادث بھی کہہ دی جاتی ہے۔ تو یہ جو حکم ہے کہ کاروبار چھوڑ دو مطلقاً، کاروبار کا حرام ہو جانا، منسوس تو یہ ہے صرف اذان ثانی کے ساتھ جو حضور کے زمانے میں ہوتی تھی، یہ منسوس اور قطعی ہے۔ اس اذان کے بعد کوئی کاروبار کسی بھی نوعیت کا حرام مطلق ہوگا، یہ منسوس ہے۔ لیکن اذان اول جو اب شروع ہوئی ہے، یہ اذان حادث جس کو اب ہم کہہ رہے ہیں، اس میں یہ مسئلہ مجتہد فی ہوگا، جس میں اجتہاد کیا جائے گا، ظنی ہوگا، قطعی نہیں ہوگا، اس لیے کہ منسوس اسی پر شمار کیا جائے گا، قیاس کیا جائے گا جو حضور کے زمانے میں تھا۔ لیکن یہ کہ اس پر قیاس جب آپ کریں گے کہ جو اس کی حکمت تھی، جو اس کی غرض و غایت تھی، وہ تو اس میں موجود ہے، تو اس اعتبار سے اس کی جو اہمیت ہے وہ تو سامنے رہنی چاہیے۔ پھر بھی اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قطعی حکم ہے، حرمت قطعیہ جو ہے اب شروع ہو گئی، یہ ہوگی اسی اذان کے ساتھ کہ جو خطبے کے وقت دی جاتی ہے، اس سے پہلے یہ مجتہد فی ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، اور نمبر 2 یہ کہ یہ ظنی رہے گا، قطعی نہیں ہوگا۔ تیسری بات اس میں نوٹ کیجئے، یوم الجمعہ، یہ جمعے کا دن جو ہے اس کی اپنی جگہ پر ایک فضیلت ہے، اور مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضیلت تمام شرائع سماویہ کے اندر ہمیشہ سے موجود رہی ہے، اور جمعے کا دن ہی تھا اصل میں ہفتے کے 7 دنوں میں سے کہ جو مخصوص کیا گیا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی ذکر کے اہتمام کے لیے، عبادات کے لیے، ذکر کے لیے، نوافل کے لیے، یہ جمعے کا دن ہی تھا جو ہمیشہ سے مقرر تھا، شریعت موسوی میں بھی اور ہمیشہ سے۔ لیکن یہ کہ چونکہ یہودیوں نے اس میں پھر اختلاف کیا،
ان کے اپنے مزاج کے اندر جو ایک کجی تھی، جس کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس دن کو چھوڑ کر سبت کا دن اختیار کیا، تو یہ گویا کہ پھر ان کے لیے وہی مقرر کر دیا گیا۔ تو یوم السبت جو یہود کے ہاں چلا ہے، اصل میں وہ یوم جمعہ ہی تھا۔ عیسائیوں نے پھر اور اپنے آپ کو ممیز کرنا چاہا، لیکن ان تینوں مذاہب میں ہفتے کا ایک دن اور وہ خاص عبادات کے لیے یہ گویا کہ قدر مشترک موجود ہے تینوں ابراہیمی مذاہب کے اندر۔ لیکن ہوا یہی ہے، الحاد اسے کہیں گے، ٹیڑھ اور کجی، کہ جمعے کو چھوڑ کر ہفتے کے دن پر آئے یہودی، اور ہفتے سے بھی آگے ایک دن انہوں نے عیسائیوں نے اپنا جو ہے آگے بڑھا لیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمعے کے دن کی افضلیت تمام جو ایام ہفتہ ہیں ان کے اوپر ایک نص کے ذریعے سے وہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی کیا ہے، روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا، خیر و یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن تمام ایام جو بھی ہفتے کے 7 دن ہیں ان میں بہترین دن جس پر کہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا، اسی دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق مکمل ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعے ہی کے دن پھر وہاں سے جو ان کو نکالا گیا، وہ نکالا جانا ذہن میں رکھیے، کہیں آپ سمجھے کہ یہ تو سزا کے طور پر، یہ سزا کے طور پر نہیں تھا، اس حقیقت کو واضح اپنے طور پر سمجھ لیجئے، کیونکہ وہ عیسائیوں کے جو تصورات کے زیر اثر ہمارے ہاں بھی ذہن میں تصور دو پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہفتے کا دن جو ہے کوئی تعطیل کا دن ہے، اصل میں اسلام میں کوئی تصور تعطیل کا نہیں ہے، بلکہ یہ دن ہے خاص مخصوص دین کے لیے۔ ویسے تو پورے 6 دن میں ہی آپ کو کام کرنا ہے، لیکن ایک دن خاص طور پر جو بھی آپ کا روٹین بن جاتا ہے پوری زندگی کا، اس سے ذرا ہٹ کر، روٹین کو توڑ کر، جیسے اعتکاف کی حکمت ہے کہ پورے سال ایک روٹین چلا آ رہا ہے، وہ عبادات بھی روٹین ہی کے ساتھ ہوتی ہیں، انہیں میں بھی کچھ عادت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ذرا توڑو اور توڑ کر ذرا آ کر یہاں بیٹھو اور اللہ کے ساتھ لو لگاؤ۔ اسی طرح میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ حج میں بھی نماز کا وہ نظام جو ہے وہ توڑا جاتا ہے کہ وہ اوقات جو ہے ظہر اور عصر جو ہے وہ نماز پڑھ کر پھر عرفات میں داخل ہو، مغرب کا وقت ہو چکے گا جبکہ عرفات سے روانگی ہوتی ہے سورج کے غروب کے بعد، لیکن نہیں پڑھو اس وقت نماز، اور نماز جا کر پڑھو مزدلفہ میں عشاء کے ساتھ ملا کر، چاہے آدھی رات ہو جائے کچھ بھی ہو جائے وہاں جا کر پڑھو۔ اور یہ جو ہے وقوف عرفہ، اس میں جو ہم جس عبادت کے عادی ہو گئے ہوتے ہیں وہ بالکل نہیں، ممنوع ہے، نماز نہیں ہوگی، دعا کرو، جتنی دعا کر سکتے ہو کرو، اور اسی میں اصل میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ کس کا کتنا کچھ رابطہ ذاتی سطح پر کوئی ذہنی اور نفسیاتی رابطہ ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ دعا تو اسی وقت ہوگی جبکہ کوئی ذہنی رابطہ ہو اور کوئی نہ کوئی نفسیاتی اور قلبی رشتہ جو ہے اللہ کے ساتھ ہو، تبھی دعا میں لذت بھی آئے گی، تبھی دعا کے اندر انسان کا انہماک بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اصل میں شریعت کے مختلف اعتبارات سے حکمت ہے کہ مونوٹنی کو اور روٹین کو توڑا جائے۔ وہی مسئلہ یہاں ہے، 6 دن کا جو بھی مشاغل ہے، ایک دکاندار ہے اس کے اپنے معمولات ہوتے ہیں صبح سے رات تک کے، ایک کوئی ملازم ہے اس کے اپنے معمولات ہوتے ہیں، ذرا اس کو توڑو اور ایک دن جو ہے وہ خاص طور پر مخصوص کر لو اللہ کی یاد کے لیے۔ تو یہ جو ہے، اور وہ حضرت آدم کا نکالا جانا کسی سزا کے طور پر نہیں تھا۔ دوسری بات جو کہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے، ایک تو یہ کہ یہ یوم تعطیل ہے، یہ یوم تعطیل نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی جگہ حکمت ہے، اس کا اپنا مقصد ہے، یہ بھی مصروفیت کا دن ہے، صرف یہ کہ مصروفیت کی ڈائریکشن بدل دی گئی ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ یہ نکالا جانا حضرت آدم کا سزا کے طور پر نہیں تھا۔ قرآن نے اسی لیے وضاحت کی ہے، یہ سورہ اعراف میں بھی وضاحت کی ہے 2 رکوع میں، اور سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں وضاحت کی گئی ہے کہ جو خطا حضرت آدم سے ہوئی تھی اس پر انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے معاف فرما دیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اب تو معاملہ یہ ہوا کہ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، اب تو گناہ کا وجود رہا ہی نہیں، لہذا اب جو حضرت آدم نکالے گئے تو اس لیے کہ اصل میں تو پیدا کیے گئے تھے اس زمین ہی کی خلافت کے لیے۔ یہ تو ایک ٹریننگ پیریڈ تھا، جیسے CSP کے لیے سلیکشن ہو گیا ہو، لیکن اکیڈمی میں کچھ عرصے رکھ کر کچھ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ حقیقت میں تو اکیڈمی میں رکھنا ان کا وہ مقصود بھی ذات نہیں ہے، وہ تو وہاں سے نکلیں گے اور جا کے جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی اپنا چارج سنبھا لیں گے۔ تو یہ تصور ذہن میں رکھیے کہ حضرت آدم کا یہ جنت سے نکالا جانا بھی سزا کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ اب جائیے اور جو آپ کا جو مقام ہے اور جو جگہ ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ کی، وہاں چارج سنبھالیے۔ بہرحال بات جو بیان ہو رہی تھی وہ یہ
کہ یہ فرمایا گیا کہ جمعے کا دن بہترین دن ہے، اور یہی اصل میں دیا گیا تھا یہود کو۔ اس کے ضمن میں خاص طور پہ میں سورہ نحل کی 2 آیات سنا رہا ہوں، آیت 123 اور 124۔ اس دونوں آیتوں میں ربط یہی ہے کہ ابراہیمی مذاہب میں اصل تو تھا دن ہفتے کا جمعہ، یہود نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اس کو چھوڑا اور ہفتے کا دن اختیار کیا، پھر وہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا۔ لیکن اب حضور کو حکم ہوا ہے کہ اب آپ اثر نو شریعت ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کی تجدید کریں، اسی پر قائم ہو جائیں۔ چنانچہ یہاں فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ جب اس سے پہلے جو بھی ذکر ہوا ہے اس کے بعد فرمایا کہ پھر ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کی ہے، یہ قرآن مجید وحی کیا ہے، آپ کے اوپر ہم نے وحی نازل فرمائی ہے، اور اس کا اصل مرکزی خیال کیا ہے کہ پیروی کیجئے ابراہیم کے طریقے کی، یعنی تبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یہ ہفتہ جو مقرر کیا گیا تھا یہ ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف ڈالا، گویا کہ یہ سزا کے طور پر تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک نعمت دیتا ہے، آپ کفران نعمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اپنی سلب کر لیتا ہے۔ تو جمعے کی فضیلت سلب کر لی گئی ان سے، اور ان کے لیے پھر ہفتہ ہی مقرر کر دیا گیا کہ جو تمہیں پسند ہے، جو تمہارا چوائس ہے، تم فضیلت کو چھوڑنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم اس سے محروم کیے جا رہے ہو۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور اب اس کے فیصلے تو قیامت کے دن ہو جائیں گے، کس کس نے کیا کیا اختلاف پیدا کیا، دین میں کس کس راستے سے انحراف اور الحاد کی راہیں جو ہے وہ تلاش کی اور ایجاد کی، یہ سارے فیصلے قیامت کے دن ہو جائیں گے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اب فسعو کا لفظی ترجمہ ہوگا دوڑو اللہ کی یاد کی طرف، لیکن اس سے مراد ہے جیسے دوڑنے میں انسان کی پوری توجہ ہوتی ہے اپنے کسی ہدف کی طرف، پورا وجود اس کا اپنی پوری قوت کے ساتھ، تو مراد اصل میں یہ ہے کہ ہم عقل متوجہ ہو جاؤ، لب کو پوری جلدی کرو، جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرو، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ دوڑنا جو ہے فزیکلی دوڑنا وہ نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر نماز کے لیے آنا منع فرمایا ہے۔ آج میں غور کر رہا تھا تو ایک نکتہ ذہن میں آیا ہے واللہ عالم، وہ یہ ہے کہ یہ مسجد کے اندر دوڑنا ہے جس کو روکا گیا ہے، اس لیے کہ مسجد میں آ کر کوئی شخص جو ہے جب دیکھتا ہے کہ اب رکعت جا رہی ہے، امام رکوع کرنے والا پھر دوڑ لگاتا ہے، تو اس سے جو غیر معمولی آواز پیدا ہوتی ہے وہ جو نمازی ہیں ان کی توجہ کو منعطف کرنے کا اور اس نماز سے ہٹانے کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن فرض کیجئے کوئی شخص دور سے چلا آ رہا ہے اور اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ نماز کا وقت قریب ہو گیا ہے، اگر وہ دوڑتا بھی ہے تو وہ کوئی چیز ممنوع نہیں ہوگی کہ اگر دنیا کے اپنے کسی کام کے لیے وہ دوڑتا ہو تو پھر یہ کہ اگر اس بات کے لیے کہ میں جو بھی تکبیر تحریمہ ہے وہ میری چھوٹنے نہ پائے، لیکن مسجد میں آ کر پھر اب اس کو وقار اور سکینت کے ساتھ وہاں مسجد کے اندر جو بھی حصہ اسے کور کرنا ہے، جو فاصلہ اسے طے کرنا ہے، اس کے اندر دوڑنا جو ہے وہ ممنوع ہے۔ یہ جو فرمایا گیا فسعوا الی ذکر اللہ، اب اس میں ایک تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ احادیث آپ کو سنا دوں جس سے یہ نماز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اور اس کی سختی، اور نمبر 2 یہ کہ اس کو ترک کرنے پر مذمت کس درجے آئی ہے، اس سے یہ کہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ اس کے اندر جو تاکیدی رنگ ہے وہ پورے طور پر واضح ہو جائے گا۔ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں وہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت کی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، الجمعۃ علی من سمع النداء، جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہو جاتا ہے جو اذان سن لے۔ یہ جب ظاہر بات ہے کہ اذان کا وقت ہے، اذان اگر کان میں آئی ہے تو اس کی فرضیت ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کا اصل میں مراد کیا تھی کہ فاصلہ جو ہے، کوئی شخص اتنے دور پر رہتا ہے تو شاید اس کے لیے کوئی اس کے اندر جو ہے رعایت کا پہلو نکل آئے۔ دوسری حدیث جو ہے یہ ہے اصل میں کہ جو اس موضوع کے اوپر ایک نص کی حیثیت رکھتی ہے، یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت، ہر مسلمان پر فرض عین ہے جمعہ جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ ظہر کی نماز ہے وہ اگر آپ جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکے تو ظاہر بات ہے کہ آپ اس کے بعد اپنے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی ادا ہو سکتی ہے، صرف یہ کہ ثواب میں کمی ہوگی نا، نماز تو ہو جائے گی، نماز آپ کی قضا تو نہیں ہوئی،
لیکن جمعہ ظاہر بات ہے کہ صرف مسجد میں جماعت کے ساتھ ہوگا۔ اگر جمعہ کسی نے اپنے کسی کسل کی وجہ سے یا عدم توجہی کی وجہ سے اگر اس نے قضا کر دیا، اب جمعہ گیا، جمعہ اب نہیں آئے گا، اب تو آپ صلاۃ الظہر ادا کریں گے، جمعے سے محرومی ہو گئی۔ تو یہاں یہ لفظ خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت الا علی اربعۃ، 4 اشخاص جو ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1 عبد مملوک، کوئی غلام ہے۔ اب غلام ظاہر بات ہے کہ وہ صاحب اختیار نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی یہودی کا غلام ہو، کوئی مسلمان ہے لیکن غلام یہودی کا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلمان فارسی ایک یہودی کے غلام تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو ایک یہودی کے غلام تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عبد المملوک جو ہے اس کے اوپر فرضیت نہیں ہے۔ اب امرأۃ، یا عورتوں پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے، ادا کرے فضیلت ہے، نہ کرے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ او صبی، یا بچوں کے اوپر، او مریض، یا بیماروں پر۔ اسی میں ایک اضافہ اور بھی ہے دوسری روایات کی روح سے، اور وہ ہے مسافر، مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں، پڑھے گا اس کے لیے فضیلت ہو جائے گی، ثواب اضافی ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اگر نہ پڑھے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، گناہ نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی سنن ابی داؤد کی، اور یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، حضور کی اہلیہ محترمہ، وہ راویہ ہیں اس کی۔ علی کل محتلم رباح الی الجمعہ وعلی من راح الی الجمعۃ الغسل، ہر بالغ پر جمعے کے لیے جانا فرض ہے، اور جو جمعے کے لیے جائے اس کے لیے غسل فرض ہے۔ اس کے بارے میں میں ذرا بعد میں عرض کروں گا کہ یہ فرض جو ہے اس وجوب کے درجے میں نہیں ہے، استحباب کے درجے میں ہے، تشویق اور ترغیب کے درجے میں ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے کہ یہاں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ فرما رہی ہیں کہ یہ تو واجب ہے، ہر بالغ پر جمعے کے لیے جانا فرض، اور جو بھی جمعے کے لیے جائے اس کے لیے غسل فرض۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، الجمعۃ علی من آواہ اللیل الی اہلہ، جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہے، فرض شخص سے مراد وہی ہوگا، آزاد ہو، بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، عورت نہ ہو، بچہ نہ ہو، وہ استثناءات اپنی جگہ قائم رکھیے۔ جو ان استثناءات کے علاوہ جو شخص بھی ہے اس پر جمعے کے لیے جانا فرض ہوگا، اتنے فاصلے سے، جتنے فاصلے سے کہ وہ لوٹ کر شام سے پہلے پہلے، رات سے پہلے پہلے اپنے گھر آ سکتا ہو۔ یہ بہت اہم آیت ہے، یہ حدیث ہے، اس لیے کہ بعد میں یہ مضامین اور بھی میں اس پر گفتگو کروں گا کہ فقہا نے یہ بہت سی بحثیں قائم کی ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ صرف مصر جامع میں ہوتا ہے، یعنی ایک شہر ہو، آبادی ایسی ایک شہر ہو، دیہات میں جہاں کوئی نظم نہیں ہے حکومت کا، اس میں جمعہ نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں بڑی بحثیں اس پر رہی ہیں، کیونکہ اہل حدیث حضرات نے جو ہے چونکہ ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ یہاں پر دیہات میں بھی جمعہ شروع کر دیا، بڑی پرانی باتیں ہیں یہ، لیکن فقہ حنفی کی روح سے دیہات میں جمعہ نہیں ہے، لیکن دیہات والوں کو بھی شہر آنا چاہیے، اتنے فاصلے سے کہ جو صبح جائے جمعے کی نماز ادا کر کے رات تک وہ گھر واپس آ جائے، اتنا فاصلہ اگر ہے تو اسے جانا چاہیے جمعے کے لیے شہر کے اندر۔ جمعے کی مرکزیت، اس لیے کہ اس کی اہمیت، اس کی حکمت کو سامنے رکھیں گے تو واقعتاً زیادہ وزنی بات یہی نظر آتی ہے۔ آج جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، ہر گلی میں کئی کئی جمعے ہو رہے ہیں، تو یہ اصل میں جمعہ نہیں ہے، یہ تو ایک کھنڈر رہ گئے ہیں، اس کی اصل حقیقت، اس کی اہمیت، اس کی عظمت ختم ہو چکی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، کچھ ہم نے رسومات کی شکل دے دی ہے، ورنہ جو اصل نظام ہے جمعہ کا اس پر میں بعد میں بھی تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ اس حدیث کو نوٹ کر لیجئے، الجمعۃ علی من آواہ اللیل الی اہلہ، جمعہ ہر اس شخص کے ذمے فرض ہے جسے رات پناہ میں لے آئے اپنے گھر کے طرف، اپنے اہل و عیال کی طرف۔ اتنا فاصلہ ہو کہ رات راستے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، وہ مستثنیٰ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اگر وہ مصر جامع جسے کہتے ہیں، وہ شہر کے جہاں جمعے کی نماز ادا ہو رہی ہو، وہ اتنے فاصلے پر ہے کہ صبح گھر سے نکل کر آدمی جمعہ ادا کر کے اور رات کے شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے گھر اہل و عیال میں پہنچ جائے تو اس پر جمعہ فرض ہوگا۔ یہ روایت ہے جامع ترمذی کی، اور حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً،
حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں الجمعۃ علی من آواہ اللیل الی اہلہ۔ اب اسی کو تعرف الاشیاء بازدادہا کے حوالے سے ذرا دیکھ لیجئے کہ اس کا جو برعکس معاملہ ہے، یہ تو تاکید ہوئی جمعہ کس پر فرض ہے، جمعے کی اہمیت، جمعے کی فرضیت، کتنے فاصلے سے، وہ ساری باتیں تو ان احادیث میں آ گئی۔ اب ذرا یہ کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑ رہا ہو تہاوناً، اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے، اہمیت نہیں ہے سامنے جمعے کی اور اس کی وجہ سے تاریک جمعہ ہے، اس پر وعید کیا ہے؟ یہ ابو داؤد اور نسائی دونوں میں یہ روایت موجود ہے، من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ، جس شخص نے 3 جمعے چھوڑ دیے ان کو غیر اہم سمجھتے ہوئے، ان کی اہمیت کو نہ لحاظ کرتے ہوئے اس نے 3 جمعے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ اور یہ طبع اللہ علی قلبہ اور ختم اللہ علی قلوبہم ایک ہی مفہوم ہے ان دونوں کا۔ یہ بدترین کفار کو جو دنیا میں سزا دی جاتی ہے، عام کافر بھی نہیں، جو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں آیا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ وہ سزا ہے کہ من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے من ترک الجمعۃ ثلاث مرات تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ۔ اور ایک اور روایت جو ہے جو رزین نے جس کو روایت کیا ہے قد بری اللہ منہ، جو شخص 3 جمعے مسلسل متواتر بغیر کسی عذر کے، محض اس وجہ سے کہ اس میں وہ سہل انگاری ہے یا اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، 3 جمعے ترک کر دے گا، اللہ اس سے بری ہو گیا، یعنی اللہ کا ذمہ ختم ہو گیا اس سے، اب اللہ کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں۔ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ جن احادیث میں آئے ہیں وہ 2 حدیثیں اور ہیں۔ یہ امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اور حضرت ابو ہریرہ، 2 راویوں سے یہ روایت ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہما، انہما سمع النبی یقول علی منبرہ، کہ ان دونوں حضرات نے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے بھی اور حضرت ابو ہریرہ نے، دونوں نے سنا حضور کو فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر لَيَنْتَهَيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، لوگ بعض آ جائیں جمعوں کو ترک کرنے سے، ورنہ لازماً اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ یہاں ختم قلب کا لفظ آ گیا ہے، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف توجہ، اپنی طرف انابت سے انہیں محروم کر دے گا، یہ توفیق ہی گویا کہ ان کی سلب ہو جائے گی، پھر غافلوں میں سے ہو جائیں گے اگر انہوں نے جمعوں کو ترک کرنے کی روش جو ہے اس کو ترک نہ کیا۔ صحیح مسلم ہی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقوم یتخلفون عن الجمعہ، کہ حضور نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو جمعوں سے پیچھے رہ جاتے تھے، جمعوں میں شرکت نہیں کرتے تھے، جمعہ ہو رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں آرام کر رہے ہیں، فرمایا کہ قال لقوم یتخلفون عن الجمعہ لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرق على رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے، ارادہ پیدا ہوا ہے، یعنی اس درجے ناپسندیدگی ہے، اس درجے کراہت کا معاملہ ہے، مجھے یہ چیز اتنی ناگوار ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کر دوں کہ وہ تو امامت کرائے جمعے کی، اور میں جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو جمعے چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو میں اس آگ کے اندر ان کے گھروں سمیت گویا کہ بھسم کر دوں۔ یہ الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رؤوف ہیں، رحیم ہیں، شفیق ہیں اور رحمت مجسم ہیں، لیکن یہ کہ جمعے کی اس اہمیت اور عظمت کا آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجے آپ کو ناگواری جو ہے اس کا اظہار آپ فرما رہے ہیں کہ قد ہمم، تو میرا یہ جی چاہا، میرا ارادہ ہوا ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرق على رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، میں ان لوگوں سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو یہ گویا کہ مثبت اور منفی دونوں اعتبارات سے ہمارے سامنے جمعے کی اہمیت آ گئی ہے، اور اس میں اب ایک حدیث اور سنا دینا چاہتا ہوں، اور اس سے جمعے کے لیے تبکیر
جلدی جانے کی جو اہمیت ہے، بجائے اس کے کہ عین وقت پر آدمی پہنچے، تبکیر کی فضیلت جو بیان ہوئی ہے، یہ امام مالک نے یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی کی روایت کی ہے۔ ویسے یہ روایت جو ہے ذرا سا ایک لفظی فرق کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ ہی سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ، حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا، اور غسل بھی اتنے اہتمام کے ساتھ کیا جتنا کہ فرض اور واجب جو غسل ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے غسل جنابت جو ہے اس میں ہر اعتبار سے انسان اپنی پوری طرح پاکی اور طہارت کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ غسل جو ہے وہ عام غسل کے معنی نہیں ہے کہ آدمی صرف طبیعت کی جو گرمی کے اثرات کو دور کرنے کے لیے، کسل کو دور کرنے کے لیے، بلکہ یہ غسل جنابت جو ہے جس اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو جو شخص جمعے کا غسل کرتا ہے، غسل بھی وہ، ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر وہ پہلی گھڑی میں روانہ ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے مسجد کی طرف، فکانما قرب بدنۃ، تو وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے ایک اونٹ قربانی میں دیا ہے، اونٹ اللہ کی راہ میں دیا ہے، اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہے اور اس سے تقرب حاصل کرنا چاہا ہے۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، جو دوسری ساعت میں دوسری گھڑی میں گیا، فکانما قرب بقرۃ، وہ ایسے ہے جیسے کسی نے گائے ذبح کی اللہ کے لیے۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ فکانما قرب کبشا اقرنا، اور جو تیسری گھڑی میں جائے گا، تیسرے گھنٹے میں جائے گا، تیسری ساعت میں جائے گا، اس کا ایسا ہے ثواب کا معاملہ کہ جیسے اس نے ایک میڈھا جو ہے سینگوں والا میڈھا وہ اللہ کی راہ میں دیا ہو، اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہو، قربان کیا ہو۔ ومن راح فی الساعۃ الرابعۃ فکانما قرب دجاجۃ، جو چوتھی ساعت میں، چوتھی گھڑی میں، چوتھے گھنٹے میں جائے گا، وہ ایسے ہے کہ جیسے کسی نے بکری جو مرغی صدقہ کر دی اللہ کی راہ میں۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ فکانما قرب بیضۃ، جو پانچویں گھڑی میں جائے گا، پانچویں گھنٹے میں جائے گا، وہ ایسے ہے کہ اس نے گویا کہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، جب امام نکل آیا خطبہ دینے کے لیے، خرج الامام، ابھی گفتگو شروع نہیں کی اس نے، وہ چل رہا ہے ممبر کی طرف خطبہ دینے کے لیے، حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، تو اب تو فرشتے جو ہیں، ایک اور روایت جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے اندر تفصیل ہے کہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو صحف بند ہو جاتے، رجسٹر بند ہو جاتے ہیں۔ مسجد کے دروازوں پر جو فرشتے بیٹھے ہوئے حاضری کا اندراج کر رہے ہیں، وہ اپنے صحیفے اور اپنے رجسٹر لپیٹتے ہیں اور خود وہ آ کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں لفظ آیا ہے یستمعون الذکر، ذکر سننے کے لیے وہ خود ممبر کے پاس آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ میں ابھی اس حدیث پر تو اگلی نشست میں انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کروں گا، لیکن یہ کہ اس وقت مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ فسعوا الی ذکر اللہ سے مراد معین ہو گئی کہ لبکو اللہ کی یاد کی طرف۔ یاد سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو خود نماز بھی اللہ کی یاد کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، قائم کرو نماز کو میری یاد کے لیے، یہ بھی ذریعہ ہے ذکر کا، لیکن یہاں اصلاً مراد جو وہ خطبہ ہے، جیسے کہ یہاں فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، جب امام نکلتا ہے تو خود فرشتے بھی جمع ہو جاتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، دروازوں سے ہٹ کر اب وہاں ممبر کے قریب جمع ہو جاتے ہیں، وہ خود ذکر کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ذکر جو سنا جا رہا ہے وہ خطبے کا ذکر ہے۔ تو اصل میں یہ سمجھ لیجئے کہ نماز جمعہ کی اصل اہمیت خطبے کی وجہ سے، نماز جمعہ کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے، اور اسی میں اس کی حکمت آپ کو نظر آئے گی کہ خطبتین، دو خطبے، اس لیے کہ ظہر کی جماعت جو ہے نماز فرض جو ہے 4 رکعتیں ہیں، یہاں جمعے کی رکعتیں 2 رہ گئی ہیں، حالانکہ حضور کا خطبہ جو ہے وہ مختصر ہوتا تھا، طویل نہیں ہوتا تھا، گھنٹوں پر نہیں ہوتا تھا مشتمل، لیکن اس کے باوجود، اور آپ معاذ اللہ اتنے آخری عمر تک بھی اتنے ضعیف نہیں ہوئے تھے کہ آپ چند منٹ کے خطبے کے لیے بھی آپ کو درمیان میں استراحت کے لیے اور آرام لینے کے لیے بیٹھنا پڑے، بلکہ اس میں حکمت یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں، اور ان 2 رکعتوں کی جگہ پر یہ 2 خطبے ہیں جن کا اضافہ کیا گیا۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جمعے کی ساری اہمیت اور فضیلت اور عظمت در حقیقت، بلکہ یوں کہیے کہ جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے،
اب ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، باقی اس پر گفتگو جو ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔